السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو۔ 4 مہینے کی خاموشی کے بعد میں واپس آ گیا ہوں۔ اب کہانی صرف دیکھی نہیں جائے گی، دنیا ہل جائے گی۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، کیا کچھ ملا پر۔ ناظرین و سامعین، وقت رکا نہیں ہے، آئے چلتے ہیں ایک نئے سفر کی جانب۔ نئی کہانیاں، نئے راز اور ایک نیا سفر، حقیقت کے قریب ترین دنیا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر پیرس کا ہے۔ شہر محبت، روشنی اور خوابوں کا شہر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی شہر کا سب سے مشہور مینار کبھی نفرت، مزاح اور مخالفت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اسی شہر کے دل میں کھڑا ہے ایک ایسا مینار جسے ہر سال لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایفل ٹاور جب بنایا گیا تو دنیا نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اسے پیرس کی بدصورتی کہا۔ یہ کہانی ہے ایک خواب، ایک ضد اور ایک ایسے شخص کی جس نے لوہے کے ڈھانچے سے دنیا کا سب سے مشہور عجوبہ بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں ایفل ٹاور کی اصل اور چھپی ہوئی داستان۔ سال 1887 میں فرانس ایک بڑی نمائش کی تیاری کر رہا تھا، ورلڈ ایکسپو 1889، جو فرانسیسی انقلاب کی 100 سالہ سالگرہ پر منعقد کی جا رہی تھی۔ حکومت نے اعلان کیا کہ ہمیں ایک ایسا یادگار نمونہ چاہیے جو دنیا بھر کو حیران کر دے۔ اس وقت سامنے آئے گسٹیو ایفل، ایک ماہر انجینئر، ایک خواب دیکھنے والا شخص۔ ایفل نے کہا، میں ایک ایسا مینار بناؤں گا جو آسمان کو چھو لے گا۔ لوگ ہنس پڑے۔ اخباروں میں لکھا گیا، یہ لوہے کا ڈھانچہ پیرس کی خوبصورتی کو برباد کر دے گا۔ یہ ایک ایسا بدصورت لوہے کا عفریت ہوگا۔ 50 سے زیادہ شاعروں، مصوروں اور معماروں نے ایک خط پر دستخط کیے تاکہ اس کی تعمیر رکوا دی جائے۔ تصور کرو، جو مینار آج محبت کی علامت ہے، کبھی نفرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ خواب تعبیر میں کیسے بدلا؟ ناظرین و سامعین، مگر گسٹاو ایفل نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا، اگر میں یہ نہیں بناؤں گا تو کوئی نہیں بنا سکے گا۔ مارچ 1887 میں تعمیر کا آغاز ہوا۔ 18,000 لوہے کے پرزے، 25 لاکھ کیلیں اور 300 مزدور جنہوں نے جدید مشینوں کے بغیر دن رات محنت کی۔ 2 سال، 2 مہینے اور 5 دن کے بعد 31 مارچ سن 1889 کو ایفل ٹاور مکمل ہوا۔ اس کی اونچائی تھی 324 میٹر، جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ اور جب پہلی بار سورج کی کرنوں نے اس کے لوہے کے ڈھانچے کو چھوا، پیرس کے لوگ دم بخود رہ گئے۔ وہی ٹاور جسے وہ ناپسند کرتے تھے اب ان کے شہر کا فخر بن چکا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ نفرت سے محبت تک کا سفر کیسا تھا؟ جب ایکسپو 1889 کا آغاز ہوا، دنیا بھر سے لوگ پیرس آئے، اور سب سے پہلا منظر جو ان کے سامنے آیا وہی ایفل ٹاور تھا۔ جو لوگ کل تک اس کے خلاف تھے آج اسی کے نیچے تصویریں بنوا رہے تھے۔ صرف ایک سال میں 2 ملین لوگ اسے دیکھنے آئے۔ رفتہ رفتہ ایفل ٹاور پیرس کی پہچان بن گیا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ راز چھپا تھا۔ یہ مینار صرف 20 سال کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1910 میں اسے گرانے کا منصوبہ تھا، مگر گسٹیو ایفل نے ایک چال چلی۔ اس نے اسے فوجی رابطے کے مرکز میں بدل دیا۔ یہاں سے ریڈیو سگنلز اور پیغامات بھیجے جانے لگے۔ یوں ایفل ٹاور تباہ ہونے سے بچ گیا۔ یہ تھی اس انجینئر کی ذہانت۔ ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں کہ ایفل ٹاور کے اندر چھپا وہ راز کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، کب لوگ جانتے ہیں کہ ایفل ٹاور کے اندر ایک چھپا ہوا کمرہ ہے؟ جی ہاں، گسٹیو ایفل نے ٹاور کے اوپر اپنی ذاتی رہائش بنائی تھی۔ وہاں صرف خاص مہمانوں کو آنے کی اجازت تھی۔ مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن بھی وہاں آ چکے ہیں۔ آج بھی وہ کمرہ موجود ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بند ہے۔ یہ صرف ایک مینار نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو آسمان کے قریب چھپا بیٹھا ہے۔
ناظرین، جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی تو ایفل ٹاور نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ فوجی رابطوں اور جاسوسی پیغامات کا منظر بن گیا۔ یہ صرف فن تعمیر نہیں بلکہ عقل، ہمت اور علم کی علامت بن گیا۔ گسٹیو ایفل نے کہا تھا، کوئی خواب ناممکن نہیں ہوتا، بس ہمت ہونی چاہیے اسے سچ کرنے کی۔ اور واقعی جس خواب کا مذاق اڑایا گیا، آج وہ خواب دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا عجوبہ بن چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ایفل ٹاور لوہے کا ڈھانچہ نہیں، یہ حوصلے، جدت اور محبت کی علامت ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ جہاں آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور دلوں میں امید لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ مینار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جن خوابوں پر دنیا ہنستی ہے، اگر تم ان پر یقین رکھو تو وہی خواب دنیا بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ہر ہفتے اب لائیں گے دنیا کے حیرت انگیز راز، سچی کہانیاں اور وہ حقیقتیں جو کسی نے آپ کو نہیں بتائیں۔ یہ ہے کیا کچھ ملا، جہاں ہم سیکھتے ہیں دنیا نے جو آپ سے چھپایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔